میں چاہتا ہوں کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو لفظ شیطان ہے کتنا ضروری ہے کہ آپ اس کے روٹ کو سمجھیں۔ اس کا منبع جو ہے وہ نان عربک بھی ہے، لیکن عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کے روٹس جو ہیں وہ 2 جگہوں سے آتے ہیں، جو کہ ہے شیط اور شطن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل روٹ ہو سکتا ہے جہاں سے شیطان کا لفظ آتا ہے۔ اور جو شطن کا لفظ ہے اس کا ایگزیکٹلی مطلب ہوتا ہے تباعدہ، ایسی چیز جو بہت دور چلی جائے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہو۔ اور اسی وجہ سے عربی زبان میں بہت لمبی رسی کے لیے بھی شطن استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت لمبی رسی ہوگی تو اس کو الحبل الممتد یا شطن کہا جاتا ہے، اور اسکالر کہتے ہیں کہ اسی سے آپ کو شیطان ملتا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے جو اس کا اوریجن ہے شیط کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آگ بگولا ہو، لغوی معنوں میں آگ لگ جانا۔ اور ہم یہ محاورے میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یار وہ آگ بگولا ہو گیا تھا، یار جو تم نے بات کی ہے نا مجھے آگ لگ گئی اس سے۔ سو یہ جو آگ ہے اس کو ہم ملاتے ہیں، یا آگ بگولا ہونا اس کو ہم ملا دیتے ہیں غصے کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یار میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کچھ اسکالرز نے ان دونوں میننگز کو کمبائن کیا اور کہا ہے کہ وہ اپنی نفرت میں اتنا دور چلا گیا، اور اگر ایسا کوئی بھی موقع ایسا آ جائے جہاں پہ اس کی نفرت کم ہو ہلکی سی بھی، تو وہ آگ دوبارہ جل جاتی ہے اور اس کو اس کی پوزیشن پہ واپس پہنچا دیتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ وہ ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز لے کے آتا ہے جو اوریجنلی ہمارے دل میں نہیں ہوتی، وہ ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے، اس میں وسوسہ کرتا ہے، اور اسی سے ہمارے ایموشن جو ہے ایکسائٹ ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ پکڑ کے بری چیزیں نہیں ہم سے کرواتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے اپنے وسواس انسان کے دل میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے پھر آپ کے دل میں حسد، کینہ، بغض جو ہے یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں، اور وہ پھر اس کو جلاتا رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اسی میں پڑے رہیں اور کبھی واپس نہ آئیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا، جیسے کہ وہ خود بہت دور ہو گیا ہے، اور اسی لیے وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ بھی دور سے دور ہوتے جائیں۔ وسوسہ کیا ہے؟ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، وسوسہ کسی کو آپ وسوسہ دیتے ہو، وسپر کرنا، شیطان آتا ہے آپ کو وسوسہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا اپنے طریقے سے، اور ان کو انکریج کیا اس چیز کے اوپر جو کہ منع تھی، جھوٹے وعدے کیے۔ جب کوئی چیز منع کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں اور سم ہاؤ شیطان ہمارے لیے اس کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے، اور بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ ہمیں مل جائے گا تو ہم کتنے خوش ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کہیں کھڑا ہوا ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ کسی انسان کے کچھ پیسے گر گئے ہیں، اگر اس کا ایمان کمزور ہوگا نا تو وہ سوچنا شروع کرے گا یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے، میں اٹھا لیتا ہوں یار کچھ کھاؤں گا۔ لیکن اگر اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ساروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کے پاس مٹیریل کوئی ویلتھ تو نہیں ہے لیکن دلی سکون ہے، تو وہ کہیں کہ بھائی جان بات سنیں، یہ پیسے آپ کی جیب سے گر رہے تھے، اس کو ذرا کہیں سیو رکھیں، ہو سکتا ہے آگے جا کے کہیں اور نہ گر جائیں، اس موقع پہ آپ کامیاب ہوئے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا تو سوچے گا یار کوئی دیکھ تو نہیں گا، چلو اٹھاتے ہیں، اٹھائے اور گئے۔ وہ یاد ہے میں نے ایک چھوٹا کلپ دیکھا تھا، ایک آدمی ہوتا ہے جس کو 10 روپے نظر آتے ہیں گاڑی کے نیچے، اس کے ٹائر کے نیچے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ٹائر کے پچھلے ٹائر کے نیچے نا کچھ پیسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے نکالنے کی، وہ پھنسے میں پھٹ نہ جائے نا، بڑے پیار سے بڑی دیر لگا رہتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یار ایسا کرتا ہوں سامنے کیفے ہے وہاں جا کے بیٹھتا ہوں، جیسے ہی گاڑی کا آنر آئے گا تو میں جا کے اٹھا لوں گا۔ اور جب بھی وہاں سے گزرتا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے یار کسی اور کو نظر آ جائے، کوئی اور لے نہ جائے، اس کو پیسے نہ نکل جائے کہیں سے۔ اور کچھ وقت کیا ہوتا ہے کہ جس کی وہ گاڑی ہوتی ہے وہ آتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور لے جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جو بھی اس کیفے میں بیٹھا ہوتا ہے وہ سارے اٹھتے ہیں اور ایک دم بھاگتے ہیں اس گاڑی کے پیچھے۔ سوچیں وہ سب کے سب وہاں اس کیفے میں صرف اس وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جس انسان کا ایمان کمزور ہوگا نا اس کی یہ نیچر ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پہ کام کریں۔ تو شیطان آتا ہے آپ کو وسوسہ دیتا ہے کہ یار تم کر لو، تھوڑے سے بہت پیسے آ جائیں گے، خوش رہو گے، مزے ہی مزے ہیں، دنیا گھومو گے، کر لو حرام، سبحان اللہ، اور آپ انجوائے کرو گے واللہ۔ لیکن وہ جو انجوائمنٹ ہے نا وہ بہت تھوڑی سی ہے، لیکن شیطان وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم، قرآن ویکلی، اور آج جو ہے ہم 14واں پارہ پڑھ رہے ہیں،
اور میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ النحل کی تلاوت کی ہے، اور یہ اس کی آیت نمبر 98 تھی، جس میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب تم قرآن پڑھو، جب بھی تم قرآن پڑھو. دیکھیں اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ، نہ کہ فَإِن قَرَأْتَ، یہ نہیں کہ اگر تم قرآن پڑھو، جب تم قرآن پڑھو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، کیونکہ اگر ایکسپیکٹیشن نہ ہو تو وہاں پر اگر ہوتا، اگر آپ قرآن پڑھے تو نہیں، جب آپ قرآن پڑھیں. فاستعیذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے. وگرنہ کیا ہوگا، جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے شیطان آئے گا اور آپ کو نیند دلانے کی کوشش کرے گا، یا پھر آپ کے ذہن میں برے خیالات لائے گا، یا پھر اسی وقت آپ کو باقی کام یاد دلانا شروع کر دے گا. وہ یہ تب بھی ہوگا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، یہ تب بھی ہوگا جب آپ کوئی بھی اور نیک کام کر رہے ہوں گے. خاص کر قرآن مجید کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے پاس تھوڑا سا وقت تھا، آپ سفر میں تھے، آپ نے قرآن مجید نکالا اور پڑھنے لگ گئے، تو جب بھی آپ تلاوت کریں گے نا شیطان آ جائے گا. سو جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں، اور قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے آپ کے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے. اور ایک چیز جو شیطان چاہتا ہے وہ یہ کہ آپ کو اللہ سے دور کرتے. قرآن آپ کو اللہ سے قریب لے جائے گا، شیطان چاہے گا نہیں آپ غفلت میں پڑے رہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس طرف دھیان نہ دیں، اور وہ سب کچھ کرے گا اپنی چال میں کامیاب ہونے کے لیے. اور پھر اللہ فرمائے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، کوئی شک نہیں کہ اس کی کوئی طاقت نہیں ہے ان پر جو ایمان والے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ جو اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل رکھتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے نہیں ہیں شیطان کے خوف سے کہ وہ شیطان جو ہے وہ آپ کو بہکا دے گا، بلکہ اگر آپ اللہ پہ توکل کریں اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کی حفاظت کے لیے. سو جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو یہ چیک کر لیں کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں. اور یہ جو استعاذہ ہے یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا یا آپ کو آپ کا کام پورا نہیں کرنے دے گا، بلکہ یہ آپ کو قرآن مجید کا جو معنی ہے وہ بھی صحیح سے سمجھنے میں مشکل پیدا کرے گا. اور جب آپ اعوذ باللہ کہہ رہے ہوں تو یہ صرف ایک رٹے کے ساتھ نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں اس کا معنی ہی نہیں ہے. آپ واقعی دل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں کہ یا اللہ مجھے میری حفاظت فرمائے، میں آپ کی کتاب پڑھنے والا ہوں، میں آپ کے کلام کو پڑھنے والا ہوں، آپ کی حفاظت چاہیے شیطان کہ اگر وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے، اس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کا 3 طرح سے جواب دیتے ہیں. اگین جیسے ہم نے پہلے کہا کہ بعض اوقات نہ بھی ایک جواب ہوتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے دیں جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگی ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے دعا مانگی ہے اس کی ہی برابری کا کوئی نقصان تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچا دیا. بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے انہوں نے وہ چیز آپ کو نہیں دی کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے اس کو بچا کے رکھتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی دعا اللہ سے مانگی ہوئی ضائع نہیں جاتی، یہاں تک کہ ابلیس کی دعا بھی رد نہیں ہوئی، شیطان کی دعا بھی رد نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی کا ذکر کیا جو کہ صحرا میں کھو گیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وضع بالحرام، اس کے کپڑے بھی حرام ہے. انا یستجاب لہ، کہ اس کو کس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، یعنی اے میرے رب مجھے زندگی دیجئے، یعنی مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جب یہ سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. علماء کی اس کے اوپر بیسکلی 2 رائے ہیں. پہلی یہ کہ جو شیطان ہے اس نے اتنی اچھائیاں کی تھی اپنی اس کبر سے پہلے کہ یہ وہ کرنسی تھی، اس کے تھرو بیسکلی اس کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوئیں. دوسری رائے یہ کہتے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آدمی کو جو اس نے مانگا ہے نا وہ دے دیتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ اس کے لیے کتنا برا تھا، اور ایک صالح اور نیک آدمی سے وہ چیز روک دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس چیز میں خیر نہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں دے دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ان کے لیے سزا ہے. اصل میں وہ بیسکلی اپنی جہنم کی آگ کو اور بھڑکا رہا ہے، وہ اپنی تکلیف کو اور زیادہ کر رہا ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کچھ اچھا نہیں مانگا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے برا مانگا، اور یہ اصل میں یہ اس کے لیے سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. ٹھیک ہے، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس کے لیے بہتر ہے یا اچھی ہے. اور پھر شیطان جو ہے وہ دونوں کے پاس آیا اور ان کو کہا وقاسمہما، وہ آیا اور دونوں سے قسمیں کھائیں، انی لکم لمن الناصحین، میں تم دونوں کے لیے بہتر چاہ رہا ہوں. صحیح بات ہے، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، میری بات مانو، میں بتا رہا ہوں یہ سب سے بہتر ہے آپ دونوں کے لیے. وہ آپ سے قسمیں کھائے گا اور آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی یہ آپ کی اپنی ہی فیلنگز ہیں. یہ ہے شیطان کا کام.
وہ کنونس کرنے میں بہت اچھا ہے. اور شیطان کا سب سے عجیب پینترا یہ دیکھیں کیا ہے، اور یہ شیطان کا پینترا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. سبحان اللہ کیا الفاظ ہے، ما اعجب هذا الكلام. دَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. دلّا یدلی، تدلیہ عربی میں کہتے ہیں کسی بالٹی کو نیچے کرنا. دلون کہتے ہیں بالٹی کو، یعنی جب آپ کنویں میں بالٹی کو آہستہ آہستہ نیچے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اور دلون اس بالٹی کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس میں لائک اس کے اندر کچھ گاجریں ہیں اور آپ اس کو کھینچ رہے ہو کسی جانور کو پکڑنے کے لیے، اور جیسے ہی جانور قریب آتا ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور ٹھیک عین موقع پر آپ اس کو دبوچ لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ آرام سے ہوا یا جلدی سے ہوا؟ جب آپ پانی سے بالٹی نکال رہے ہوتے ہیں یا کیا آرام سے ہو رہا ہوتا ہے یا جلدی جلدی ہو رہا ہوتا ہے؟ شیطان نے ان کو آرام آرام سے دھوکے میں ڈالا. یہ ایک وسوسہ نہیں تھا، وہ آیا، دوسری دفعہ آیا، تیسری دفعہ آیا. اس نے کہا آرام آرام سے میں ان کو درخت کے قریب لے کے جاؤں گا، چاہے مجھے ایک ایک قدم ہی ان کو کیوں نہ چلوانا پڑے، میں آرام سے اپنا کام کروں گا ان کے ساتھ. سارا وقت اسی لیے تو ہے، میرے پاس تو قیامت تک وقت ہے. تو اس وجہ سے میرے پیارے بھائیوں، شیطان صرف ایک دفعہ آپ کے پاس آپ کے اسکول کالج وغیرہ میں نہیں آئے گا کہ اوئے دیکھو ذرا لڑکی کو، صرف ایک دفعہ دیکھو یار، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ کون سا مسجد ہے، او یار یہ بایو کی کلاس ہے، یہ آپ کے یہاں پہ لیب پارٹنر ہے، او کوئی ایشو نہیں ہے، دیکھو تو صحیح. اور آپ کہو گے نہیں کوئی ضرورت نہیں شیطان، اور وہ کہے گا یار میں تمہارا دوست ہوں یار، او یار یہ حرام نہیں ہے، تم اس کو دعویٰ دے سکتے ہو. اور آپ سوچیں ہاں دعویٰ، دین اور دنیا، یہ زبردست خیال ہے. وہ آئے گا، پھر آئے گا، وہ دوبارہ آئے گا، یہاں تک کہ وہ آپ کو دبوچ نہ لے. آپ ایک دفعہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور وہاں سے وہ فوراً بھاگے گا. بھاگتا ہے، وہ اپنے جو جلنے کے داغ شاخ ہیں اس کو صاف کرتا ہے اور وہ پھر سے واپس آ جاتا ہے. اور وہ کہے گا یار کیوں جلا رہے ہو یار تم مجھے، تم جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ہم بعد میں اکٹھے دونوں جلیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہے اس کی لائن. شیطان کبھی بھی نہیں تھکتا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار توبہ کریں. وہ کبھی نہیں تھکے گا، اور دوسری طرف ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. اس سے ایک ہی چیز باقی رہتی ہے پیچھے، وہ یہی ہے کہ ہم بار بار توبہ کریں گے. یہی چیز ہمارے پاس میسر ہے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا حل بتاؤں کہ کس طرح ہم شیطان کے وسوسوں، شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں. کہ جو بھی شیطان ہم پر حملہ کر رہا ہے، جو بھی ہم پر وسواس ڈال رہا ہے، ہم کس طرح اس کا صحیح سے مقابلہ کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ کوئی شک نہیں شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، تو اس کو تم بھی اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سب آپ کہیں گے کہ میرے پاس کیا ہتھیار ہے، مجھے کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اسے لڑنے کے لیے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کہ ہمارا کیسا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تعلق میں رہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم مانگیں، مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کی نصر مانگیں. بار بار پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت تعلق میں رہیں، یہ دعا پڑھتے رہیں. ایک بہت ہی خوبصورت ذکر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو کہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، جو کہ ملعون ہے، جو کہ رجیم ہے، اس کے وسوسوں سے اور اس کے کبر سے، کیونکہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز میں لگا ہوا ہے. اور نفخہ، اور جو دوسری چیز شیطان کرتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا کبر، اپنا غصہ بھی آپ میں ڈالتا ہے. وہ آپ کو چیزیں جو ہے ایسے کر کے دکھائے گا کہ آپ کو غصہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بتاتے ہیں کہ نفخ کا مطلب ہے کبر، جو حمز ہے وہ جنون الشیطان ہے. شیطان جو ہے نا وہ آپ کے اوپر obsessive ہے، یعنی وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. جو نفخ ہے وہ شیطان کا کبر ہے، اور وہ خود بھی یہ بات چاہتا ہے کہ آپ بھی متکبر ہوں، جیسے ایک مغرور ہوتا ہے، ہر کسی پہ غصہ کرنے والا، ہر کسی کو تکلیف دینے والا. اور جو آخری چیز ہے وہ ہے نفث. اور نفث کا معنی ہوتا ہے بیسیکلی کہ اگر کوئی آپ کے بہت ہی قریب آ جائے نا اور آپ سے بہت کلوز آ کے بات کرے، اور وہ اتنا پرجوش ہے آپ سے بات کرے، بہت قریب آ کے بول رہا ہے، یعنی اتنا قریب ہے کہ جب وہ بول رہا ہے نا تو اس کی تھوکیں آپ پر گر رہی ہیں. کہتے ہیں نا کہ یار ذرا تھوکے نہ پھینکو، تھوڑا دور ہو کے بولو. یہ ہے نفث. اور اس کا بیسیکلی معنی یہ ہے کہ وہ اتنا قریب آتا ہے اور اتنے قریب آ کے آپ پر وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ کبھی ہار نہیں مانتا، کبھی نہیں تھکتا. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہر وقت ایسا کریں. قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب آپ مجھ سے رابطہ کریں، جب آپ میرا قرآن پڑھیں، تو کیسے شروع کرنا ہے آپ نے؟ وہ یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ بیٹھیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، جو کہ آپ کی
ڈیفینس سسٹم کا حصہ ہے قرآن مجید، دفاع کا ہر شیطانی حملے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا فَإِذَا تَلَيْتَ الْقُرْآنَ، اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تلاوت نہیں بلکہ جب آپ پڑھ رہے ہوں، ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کا روزانہ کے اعتبار سے قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہوگا تو اتنا ہی زیادہ جو آپ کا دفاع ہے نا وہ مضبوط ہوتا جائے گا، جو آپ کی شیلڈ ہوگی، جو آپ کی ڈھال ہوگی نا وہ بہت مضبوط ہوتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ 4 دفعہ کہ 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جب شیطان نے خود پر ہی لعنت کی، جب وہ خود ہی ملعون ہوا، اور ان میں سے آخری ہے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کو تکلیف ہوتی ہے شیطان کو، اس سے کبھی وہ قرآن مجید کا سامنا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، قرآن مجید کی تیسری صورت ہے، آیت نمبر 135 ہے کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی فحش چیز ہو جائے، کوئی بھی فحاشی والی چیز، یا انہوں نے اپنے نفس پر کوئی ظلم کیا ہے، تو ذکر اللہ، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں جو بھی انہوں نے کیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں اور ان کا جو یہ برڈن ہے وہ کم کرتے ہیں۔ جب یہ آیت شیطان کو پتہ لگی نا تو وہ رونے لگ گیا، اور اس کو جو رلانے والی باتیں تھیں وہ 2 تھیں۔ پہلی یہ کہ کس طرح انسانوں کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اس موقع کو لے سکتے ہیں، کہ کیسے وہ فوراً سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز شیطان کو یہ ریلائز ہوتی ہے کہ میں دن، شاید ہفتے، شاید مہینے لگاتا ہوں، اس بندے کے پیچھے پڑتا ہوں کہ یہ فلانا گناہ کرے، اور یہ بندہ فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، اور اس کے لیے فوراً سے ہر چیز ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگیں کہ وہ آپ کو شیطان کے حملوں سے بچائے، اور دوسری بات یہ کہ اپنا ایک تعلق رکھیں قرآن مجید کے ساتھ بھی، اور تیسرا اور آخری، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، چاہے جتنے مرضی آپ سے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، فوراً سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور آئندہ بھی جب آپ سے کوئی بھی چھوٹا سا گناہ ہو جائے، کہیں جائیں اور خاموشی سے بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔